بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہم سارے آپ کا بہت مشکور ہیں آپ کے، اور ہماری پارٹی بھی آپ کی بہت مشکور ہے کہ آپ اتنے مختصر نوٹس پر یہاں، اور وہ بھی اتوار کے دن آپ تشریف لائے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے جو ہے بجٹ کو وہ انہوں نے جو گلگت بلتستان کے الیکشن کی وجہ سے جو اپنا وقت پورا کرنا مقصود تھا، جس طرح سے یہ اس کو بلڈوز کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی اور سبھی کو یہ بتائیں، آشکارا کریں ان کو کہ یہ بجٹ جو آپ کی زندگی ان کو متاثر کرنے جا رہا ہے، آپ کے ملک کی جو ہے ترقی اور ترویج کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، کیا اس کے خد و خال ہیں اور وہ کس طرح سے آپ کے لیے ہے یا آپ کی بہاف پر بنایا گیا ہے. دیکھیں، بجٹ یہ نہ تو جو جمہوری بنیادی اصول ہیں، کیونکہ جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں ڈیموکریسی از بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ اٹ از آف دا پیپل. اب یہ تینوں چیزیں بجٹ میں بھی آشکارا ہونی چاہیے. یہ بجٹ نہ تو عوام کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت جو ہے یہ عوام کی منتخب نمائندے صحیح معنی میں نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور ہم یہ بار بار اس کو دہرا چکے ہیں، آپ کو علم ہے. سو اس لیے یہ ودیشی آقاؤں کے یا IMF کی ڈکٹیشن کا بجٹ بن رہا ہے، اور یہ کس کے مفاد کے لیے؟ یہ عوام کے پھر مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ اشرافیہ کے مفاد کے لیے ہے، IMF کی ڈکٹیشن کے لیے ہے. یہ انہی کے جو ہے ایڈوانس کرتا ہے، انہی کی جو ہے ترجمانی کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ اس سے میسر آتا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے بالکل عبث ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام پر ایک اور سونامی جو ہے ٹیکسوں کا بھرمار ہوگی، اور ان کی زندگی مزید اجیرن ہو کر وہ غربت کی دہلیز سے اور زیادہ نیچے جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ 15 کھرب روپے کا FBR کو یہ اہداف دیا گیا ہے کلیکشن آف ٹیکسز کا. پہلے بھی جتنے ان کے کیے ہیں، اور یہ 17.5% جو ہے تقریباً اضافہ ہے پچھلے جو اہداف دیا گیا تھا. پہلا ہدف بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو یہ کیوں کر پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا؟ یہ کیا پہلے ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈال کر ان کی کمر توڑ دی جائے گی؟ کیا مڈل کلاس کو بالکل، جو تھوڑی بہت لوور مڈل کلاس رہ گئی ہے، اس کو بھی غربت کی دہلیز میں دھکیل کر اور پاورٹی لائن سے نیچے لے جا کر پاکستان کے عوام کا زندگی اجیرن کریں گے؟ میرے دوست باقی چیزیں تکنیکی باتوں پر انشاءاللہ کریں گے. میں اب ایک چیز جو ہے بڑی واضح جو ہے کرنا چاہتا ہوں، جو کل پرائم منسٹر جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، جو عوام کے منتخب نمائندوں کے وزیر اعظم تو نہیں ہیں، ودیشی آقاؤں کے یا جس کے بھی بٹھائے ہوئے وزیر اعظم مسلط شدہ ہیں، اس ملک پر غاصب ہیں، اور ہم کہتے ہیں گھس بیٹھیے ہیں یہ پارلیمنٹ میں. جو انہوں نے کہا اور مدعو کیا کہ میں پھر سے میثاق جمہوریت کے لیے دعوت دیتا ہوں، تو یہ ذرا میثاق جمہوریت ہے کیا؟ دیکھیں، پہلے بھی ایک ہم نے میثاق جمہوریت کا، میں اس میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا اس وقت لندن میں، جب مئی 2006 میں یہ میثاق جمہوریت ہوا تھا. تو اس کی بنیادی چیز کیا تھی؟ ایک تو دونوں محترم نواز شریف صاحب بھی اور رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی 14 مئی 2006 کو یہ لندن میں میثاق جمہوریت یہ جو ہے منضبط کیا گیا. اس کا مقصد جو تھا وہ ملک میں جمہوری نظام کی بحالی اور فوجی مداخلت کے خاتمے کے لیے مشترکہ جد و جہد کا انعقاد تھا. اب ذرا دیکھیے گا کہ ان کے میں بتاتا ہوں، اس کی آئین کی بالادستی اور پارلیمان کو مضبوط بنانا. کیا اس ہائیبریڈ حکومت نے، جس میں دونوں ماشاءاللہ اس وقت شامل اور شریک ہیں، محترم نواز شریف صاحب کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہے، اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، کیا یہ جمہوری نظام کی بحالی ہے یا پھر اس کا جو ہے ریورسل کیا گیا ہے؟
اور فوجی مداخلت کے خاتمے کے لیے مشترکہ جد و جہد. کیا یہ مشترکہ جد و جہد پھر ان کی غلامی میں جانے کی ہے اور ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں جس طرح آئے ہیں، یا کیا یہ فوجی مداخلت کا خاتمہ کیا گیا ہے؟ پھر دوسری اس میں جو شرط تھی یا وہ ہدف تھا وہ یہ تھا کہ آئین عدلیہ کی مکمل آزادی کو یقینی بنایا جائے گا. تو کیا عدلیہ کی مکمل آزادی جو 1973 کے آئین میں تھی اور جو 18ویں ترمیم میں خود پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نے، دونوں یہ متفقہ طور پر ہوئی تھی، 73 کا آئین اور 18ویں ترمیم، یہ دونوں متفقہ طور پر ہوئی تھی. تو یہ قومی یکجہتی کا شاخسانہ بھی تھا اور یہ آواز بھی تھی قومی. عدلیہ کی مکمل آزادی کو اب مکمل غلامی عدلیہ کی کر دی گئی ہے، مکمل اپنی غلامی میں لے لیا گیا ہے. یہ اس کا ایگزیکٹ ریورس ہے. تو کیا اسی طرح کی ہم سے یہ میثاق یہ جو جمہوریت چاہتے ہیں، کیا ایسا ہی چاہتے ہیں؟ تیسری ان کی آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد. تو آپ بتائیے گا کہ یہ 2006 کی جو مئی والا جو میثاق جمہوریت تھا، کیا اس میں انہوں نے آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد ایک مرتبہ بھی کروایا ہے؟ مئی 2000 جو فروری 2008 کا 2028 کا الیکشن تھا، کیا اس میں ہم 180 سیٹیں نہیں جیتے تھے محترم عمران خان اور پی ٹی آئی؟ کیا محترم نواز شریف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نواز صرف 17 سیٹیں جیت کر جو ہے اس وقت وزارت عظمیٰ کی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی حکومت بنا رکھی ہے؟ موروثی سیاست تو ماشاءاللہ ان پہ ختم ہے نا. لیکن کیا آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہوا ہے؟ یہ پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آئیے میثاق جمہوریت ہم کریں. تو ایسا میثاق جمہوریت چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ایک اور ہدف تھا فوج کی سیاست میں مداخلت کا خاتمہ. تو کیا یہ فوج کی مداخلت کا خاتمہ ہوا ہے یا فوج کی مداخلت نہیں بلکہ فوج ہی کا نام پہلے آتا ہے؟ پہلے اگر امریکہ جاتے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب کا نام آتا ہے، اگر جہاں بھی جاتے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہے آگے ہراول دستے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے توفیلی بن کے یہ جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم عمران خان صاحب سے ملاقات ہی کروا دیں تو فرماتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے. ارے بابا پوچھ کر اگر آپ نے بتانا ہے تو پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کا خاتمہ یہ کر رہے ہیں یا فوج کی سیاست میں مداخلت کا انتہا کر رہے ہیں یہ آپ؟ پھر اگلا ہدف تھا سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی مخالفت. تو کیا یہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کو ہدف بنا کر عمران خان صاحب کے خلاف صرف 200 کیسز خان صاحب کے، پھر ان کی جو ہے محترمہ ان کی بشرا بی بی کے خلاف، پھر ہماری جو ہے آپ دیکھیں کہ یاسمین راشد کے خلاف، ابھی تک وہ 3 سال سے وہ جو 80 سال کی جو ہے کینسر سروائیور ہے وہ ابھی تک پابا سلاسل جیل میں ہے، اور پھر کتنے ہی ہمارے جو ہے اسیران ہیں. اور پھر کیا یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے عمر ایوب کو 40 سال سزا کروائی ہے؟ ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں جو ہے شبلی فراز کو 40 سال سزا کرائی ہے. ہماری جو لیڈر آف دی پارٹی تھی نیشنل اسمبلی میں اس کو بھی سزا کروا کے وہ بھی مانے ہیں. اسی طرح ہمارے بچر صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ بھی سزا یافتہ ہو کر ان کو بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، مانے کر دیا گیا ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائی کیا آپ نے کی مخالفت میں اچھا پھر اگلا ہدف تھا کہ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دینا. کیا ہمارے خیبر پختونخوا کو آج اتنی خود مختاری دے رکھی ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ وہاں سے جو ہے جب بھی آنا چاہتے ہیں پرامن احتجاج کے لیے تو کیا ان کو روک نہیں دیا جاتا ہے؟ پھر ان کے کیا فنڈز کو جو ہے آج تک جو ہے سکویز نہیں کیا گیا ہے؟ پھر ان کو جس انداز سے رف اپ کیا جاتا ہے ان کے خلاف بھی وارنٹس نکالے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو ہے صوبوں کی خود مختاری دی گئی ہے؟ ہاں البتہ ان کے جو ہم نوا ہیں ان کو تو پوری چھوٹ ہے
کہ وہاں جو ہے پنجاب میں یا دوسرے صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، ایک احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، جھنڈے اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور کوئی سیاسی جو ہے اجتماع کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ وہاں ضرور انہوں نے جو ہے پوری اپنی آب و تاب سے اپنی جو ہے جبر اور استحصال کر رکھا ہے۔ پھر انسانی حقوق اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، یہ ان کا ایک اور جو ہے یہ میثاق جمہوریت مئی 2006 کا ہے، جو دونوں جماعتوں کے درمیان جو جس کا میں بھی وہاں حصہ تھا، اور یہ جو پڑھ رہا ہوں میں چشمدید بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو کیا انسانی حقوق کی آج کس قدر پامالی کی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے، اور میڈیا کی آزادی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیا میڈیا کی آزادی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی جو ہے یعنی وہ ان کی بڑائی کی خبر دیں تو وہ تو مثبت خبر ہے، اور اگر جو ہے سچ بولیں آپ اور ان کو کڑوی لگے تو وہ پھر جو ہے فیک نیوز ہے، اور پیکا میں انہوں نے ترامیم کر کے 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ رکھ دیا۔ اور اسی طرح جو ہمارے میں سے کوئی جاتا ہے میڈیا پر تو وہ میڈیا کو سرزنش ہوتی ہے اور اس اینکر کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو عالم ہے کہ میرا اپنے اوپر بین لگا ہوا ہے میڈیا میں۔ تو آپ اب بتائیے گا کہ یہ کیا میڈیا کو آزادی کا تحفظ دیا گیا ہے؟ یہ جو میثاق جمہوریت، وزیر اعظم کس میثاق جمہوریت کی ہم سے مدعو کر رہے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں؟ اور پھر یہ آمریت کے دور کی گئی غیر جمہوری آئینی ترامیم کا خاتمہ، اور یہ 2018 میں پھر پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کیا۔ نہ صرف 58(2)B کو ختم کیا، نہ صرف ڈیفیکشن کلاز کو مضبوط کیا، نہ صرف آرٹیکل 6 کو سزائے موت کر کے اس کا کیا، جس کا شخصانہ ہم نے مشرف کو دیکھا سزائے موت ہوتے ہوئے، بلکہ ہم نے تو الٹا یہ کیا کہ 26ویں 27ویں ترمیم میں تاحیات استثناء دے دیا۔ یعنی اب اگر آرمی چیف یا صدر پاکستان آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے، آئین کو توڑ دے، جمہوریت کا جنازہ پڑھ دے، تو وہ اس پر کوئی جو ہے مواخذہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ماشاءاللہ یہ بھرم رکھا ہے کہ آمریت کے دور کی گئی غیر جمہوری آئینی ترامیم کا خاتمہ۔ تو یہ کیا وزیر اعظم صاحب ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمیں مدعو کر رہے ہیں کہ آئیے میثاق جمہوریت کریں؟ بابا کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو؟ سو آپ پہلے اپنے میثاق جمہوریت پر جو دونوں جماعتوں نے منضبط کیا ہے اس پر تو عمل کیجئے گا، ہم تو اسی کے بھی خواہاں ہیں، آپ کو کچھ اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی 36 نکات جو ہیں، یہ مئی 2006 کی جو میثاق جمہوریت ہے، اس میں 36 نکات ہیں، اس میں ایک پر بھی عملداری نہیں کی گئی ہے، الٹا اس کو ریورس کیا گیا ہے۔ تو یہ ریورسل کا پروسیس جو ہے، اس میں تو آپ نے جمہوریت کو قتل کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے اس ملک پر فسطائیت کی انتہا کر کے آپ نے سول مارشل لاء لگا دیا ہے۔ جو تھوڑی بہت سپیس پولیٹیکل پارٹی کو تھی وہ بھی منہدم ہو گئی ہے۔ اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی کھیل کھیل رہے ہیں اور کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ آئین کا حشر کیا گیا ہے، آج جو رول آف لاء کو دفن کیا گیا ہے، آج جو بجٹ کے ذریعے عوام کو بجٹ دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کا استحصال اور یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ یہ پاکستان دشمن بجٹ تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے عوام کو کوئی اس میں سے سہولت نہیں ملے گی۔ اور تھینک یو ویری مچ۔ میں اب آپ کو حکومت اس ماحول میں یہ چاہتی ہے کہ جتنا اکنامک پین انہوں نے آپ پہ ڈالا ہے وہ تو ڈالے، لیکن کہ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہو کہ کوئی سچ بھی نہ بتا سکے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ابھی ہم بجٹ پہ کہیں، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی آواز ہے، اور یہ جو ہے وہ
اگر مین اسٹریم میڈیا پہ سینسر بھی ہو کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کے تھرو پاکستان کی لینتھ اینڈ بریڈتھ تک پہنچے. دیکھیں ہر کسی پہ 100 روپے ٹیکس کا بوجھ بڑھا کے, ہر کسی پہ, یہ صرف وہ نہیں جو انکم ٹیکس نہیں دیتے, جب آپ نے پیٹرولیم لیوی پہ 1500 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کر دیا تو ہر کوئی امیر, مڈل کلاس, غریب وہ اس کی قیمت دے رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے, وہ جی ایس ٹی میں ٹیکس دے رہا ہے. ہر کسی پہ وہ بوجھ بڑھا کے, لیٹس سے کہ 100 روپے بوجھ بڑھا کے ابھی وہ 1 روپے 2 روپے 8 آنے 4 آنے کم کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں شاباش دو. اس بجٹ کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. 3000 ارب روپے صوبوں سے لے کے 8 آنے کی ریلیف دینا, یہ جو ہے کوئی بجٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ پچھلے 4 سال اپریل 2022 سے آفیشلی پاکستان کی تاریخ کے بدترین اکنامک سال رہے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک ہی بار 4 سال میں کبھی بھی ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% تک نہیں پہنچی. وہ یہ 4 سال ہے 2022, 23, 24, 25, جب اوسطاً جی ڈی پی گروتھ 2.3% ہے. ایک سال جو ہے وہ -0.2% تھی. اس سال بھی رینگتے فارم 47 کی دوائی دینے کے بعد 3.7% ہے. جب پورے خطے میں 6%, 7% گروتھ ہے تو یہ کسی مرض کا علاج نہیں ہے. مہنگائی ان 4 سال میں کوئی بھی 4 سال لے لیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ رہی ہے. ایک سال 40%, اس سال 15%, اور وہ جو 2 سال جو ہے وہ کم کی ہے اس کا وہ بھی بے نقاب ہو گیا جیسے ایران کا جنگ ہو گیا. تقریباً 4 سال کی مجموعی مہنگائی 100% سے زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں غربت, بلکہ غربت پہ جو سب سے کمال کا کام ہے وہ یہ کہ یہ حکومت کہتی ہے, نیشنل اکنامک سروے میں کہتی ہے کہ پاکستان میں غربت زیادہ ہوئی ہے, 18 سے 29% پہ زیادہ ہوئی ہے. 7 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے ہے. لیکن مزے کی بات کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر 8,400 روپے ہے. یعنی جو 8,401 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. مجھے ذرا 8,401 روپے نہیں, ذرا 50,000 روپے میں بجٹ بنا کے دکھائیں. 50,000 روپے نہیں, لاکھ روپے کی کوئی 4 لوگوں کا خاندان ہو یا اسلام آباد میں رہتا ہو, بجٹ بنا کے دکھائیں. یار 8,400 روپے پہ تو 4 پی ایم ایل این کے ایم این ایز یہاں پہ یہ جو ہے وہ یہ کافی بین ٹی لیف جائیں, 4 ماچا لاتے کافی نہیں ہوگی ان کی. تو یہ اگر اس حکومت کا جو ہے وہ احوال پریزنٹ کرنے کا حال ہے تو پھر اللہ خیر کرے. کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل غربت کی لکیر لے لیں $4, وہ $4 بھی مہینے کے 33,000 روپے بنتے ہیں. وہ 33,000 روپے بھی آپ کے منیمم ویج سے کم ہے. پاکستان میں 13 سے 14 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہو جاتے ہیں. ان ایمپلائمنٹ اس حکومت کے مطابق 21 سال میں سب سے زیادہ ہے. اور میں ان ایمپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں انڈر ایمپلائمنٹ کی بات نہیں کر رہا کہ ایم اے ڈگری ہولڈر جو ہے وہ کلاس 4 لگا ہوا ہے, کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ پی این یا کلرک یا اکاؤنٹنٹ لگا ہوا ہے. کیا کیا ہے ان سب چیزوں پہ اس حکومت نے؟ جو آپ کے جیب میں روپے ہے اس کی قوت خرید وہ 100 روپے کا نوٹ دیکھیں. 4 سال پہلے بھی نوٹ وہ تھا, آج اس 100 روپے کی آپ کے جیب میں قوت خرید 50 روپے بھی نہیں ہے. یہ 3-4 دن سے فائنانس منسٹر اورنگزیب, لیک آف پلاننگ منسٹر احسن اقبال ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور انویسٹمنٹ, ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ سن کے تھک گئے. ایکسپورٹ 6% کم ہوئے, انویسٹمنٹ 26% کم ہوئی.
افریقہ کے 8 ممالک کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے جس میں پاکستان سے کم انویسٹمنٹ کی ریشو ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کوئی بھی شعبہ لے لے اکانومی کا، ایگریکلچر لے لے، صنعت لے لے، سب پہ اس اکنامک سروے میں ٹارگیٹس میں سے. تو یہ بجٹ کیوں فیل ہے؟ کیونکہ اورنگزیب صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تنخواہ والے پہ جو ہے وہ 10 روپے ٹیکس کم ہو گیا، 3 لاکھ سے 4 لاکھ والے پہ 5 روپے کم ہو گیا. یہ جو حال ہے، اس سے آگے روڈ میپ کیا ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں بتایا. اور یہ 5واں سال ہے اس حکومت کا، 5واں سال ہے اس وزیر اعظم کا. یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملا، اور کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وزیر اعظم جس کے پاس ووٹ نہ ہو وہ پہلا وزیر اعظم بنے کہ وہ 5 مسلسل بجٹ دے. 5 سال بعد بھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ یہ 8 آنے کم کیے ٹیکس، یہاں پہ سپر ٹیکس 10% سے 8% کیا، ایکسپورٹر پہ ایڈوانس ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.5% کیا، 1.25% کیا. ٹیکس اتنا ہی ہے، ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ منیمم ٹیکس جو ہے وہ 1% جو ہے وہ کم ہو گیا. یہ کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بار ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بھی جو لڑائی ہے یہ چھوڑ دیں. پاکستان ڈزنٹ نیڈ انکریمنٹلزم اینی مور. یہ جو ہے وہ رینگتے رینگتے جو ہے وہ پاکستان نہیں بدلے گا. اور یہ حکومت اگر اس نے آئین کو توڑا ہے، اگر اس نے قانون کو توڑا ہے، اگر اس نے الیکشن میں 17 سیٹ پہ حکومت بنائی ہے، اگر اس نے عدالتی نظام کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے، اس لیے کیا تھا، بتایا یہ گیا تھا کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرے گی. تو اگر 8 آنے کی ریلیف کا بجٹ جو ہے وہ دینا ہے، اور اس میں بھی میں آپ کو سوالیہ نشان بناتا ہوں، تو یہ کچھ نہیں اچیو کرتا. یہ تو ہم صرف ریفارم کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور جتنا ہم ریفارم کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایک پیشنٹ کی آپ جتنی دیر دوائی نہ دیں اس کا علاج اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو ریلیف ہے یہ بھی جو ہے جعلی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایف بی آر کا ٹارگیٹ انہوں نے 13,000 ارب بھی مشکل سے یہ کلیکٹ کر دیں گے. 15,300 ارب روپے کی ہے. کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ یہ سوال بار بار حکومت سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. انٹیلیجنس تو کوئی حکومت میں ہے نہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے آئے گی یہ مجھے نہیں پتا. لیکن وہ جو 2,300 ارب روپے ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہم ٹریڈرز سے 50 ارب روپے لیں گے. وہ 50 ارب روپے بھی اس ٹریڈر سکیم سے آتے ہیں. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن چلیں آ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اس سال 1,000 ارب روپے کا ٹیکس ڈیفیسٹ ہے، جب اگلی سال میں ہوگا تو پھر اللہ خیر کرے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی کیا ہوں گی، ڈیزل کی قیمتیں بھی کیا ہوں گی، بجلی کی قیمتیں بھی کیا ہوں گی. پھر سے احسن اقبال جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ عوام کا قصور ہے کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. اگر اس پہ کوئی پلان تھا نا تو وہ آپ کو کہتے انکم ٹیکس سے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس سے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا، جو کمپنیز ٹیکس نہیں دیتے اس سے اتنا پیسہ آئے گا. کچھ آپ نے سنا ہے؟ کچھ آپ نے سنا ہے؟ کچھ نہیں سنا ہوگا. آگے جائیں. The elephant in the room is cost. 2 پوائنٹ ہے میرے پاس. کاسٹ مطلب اخراجات. وہ حکومت سیریس ہوگی پاکستان کو بدلنے میں جو جرت رکھتی ہے کہ اخراجات کم کرے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ صرف 7%, 8% اخراجات زیادہ کیے ہیں، یہ منیمم ہے. نہیں جی، آپ نے اخراجات کم کرنے ہیں. میں بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتا ہوں جو سیاستدان کر بھی نہیں تھا، کیونکہ میں وہ بندہ ہوں جس نے ذاتی طور پہ پینشن کا نظام خیبر پختونخوا میں چینج کیا ہے. کچھ نہیں ہوتا جب آپ ٹھیک کام کرتے ہیں. تنخواہیں اور کاسٹ آف رننگ سول گورنمنٹ 100 ارب روپے بڑھی ہے پچھلے سال کے بجٹ سے. 100 ارب روپے یہاں پہ بڑھی ہے. صوبوں کو ملا لیں 1,000 ارب روپے یہ بڑھیں گے. پینشن 114 ارب روپے بڑھا ہے. صوبوں کو ملا لیں 1,000 ارب روپے یہ ہو گئے. آپ نے دکھانا ہے کہ اخراجات کم کیسے ہوں گے. سرکار میں 10 لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ کام کرتا ہے. کیا حال ہے؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں. 3
3,000 ارب روپے پینشن کا بل ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے حل نکالا ہے اس کا؟ کچھ نہیں. آپ نے کہا تھا ہم سول اور ملٹری دونوں کے پینشنز کا حل نکالیں گے. میں وہ جرت ہی نہیں کرتے کہ اس کا حل نکالیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ یہ جو ہے ساری پینشنز کنٹریبیوٹری کر دیں، آپ اس کو ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ کرنٹ پینشن سے بہتر پینشن پلان بنے. عقل نہیں ہے. آخری بات جی، یہ پورا بجٹ اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو کہہ بھی رہے ہیں نا کہ جی خسارہ زیادہ نہیں ہوا، کیوں؟ صوبوں سے 3,000 ارب روپے لیے نا، 1,800 ارب روپے سرپلس، 1,200 ارب روپے ابھی لٹرلی ان سے واپس لے رہے ہیں. اس سے بڑی ایڈمیشن آف فیلئر ہو ہی نہیں سکتی کہ نہ مطلب آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکے، نہ آپ اخراجات کم کر سکے. اب صوبوں کی ڈیولپمنٹ پہ 1,200 ارب روپے کا کٹ لگے گا. یہاں تو ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. پاکستان میں ترقی کیسے ہوگی؟ ہیلتھ پہ پیسہ کیسے لگے گا جب افغانستان کا بھی انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان سے بہتر ہے؟ ایجوکیشن پہ جو 25 ملین 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے، وہ کیسے آئے گا جب صوبوں کے پاس 1,200 ارب روپے کم ہوں گے؟ اس کا کوئی جواب، کوئی پلان چلے آپ نے لے لیا؟ وہ کہہ لیا نہیں اس سال لے لیا، 3 سال لیں گے. کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، سوائے عوام کا خون چوسنے کا. میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں. کھوسا صاحب نے کہا کہ حکومت ہوتی ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل. میں کہتا ہوں یہ بجٹ ہے فار دا اسٹیٹ بائی دا اسٹیٹ فرام دا پیپل. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہم اس کا کوشش کریں گے کہ رہے اس پہ. اچھا، ہم نے سب نے 2-3 دن لگا کے فرائیڈے والے دن رات سے ہم شروع ہوئے ہوئے ہیں، جب انہوں نے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا قومی اسمبلی کے اندر، فائنانس بل لے کیا. ہم نے کلوز بائی کلوز پڑھا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ایکٹ کے اندر جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں، سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور جو کسٹم ڈیوٹی اور ایف ای ڈی کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ سارا بجٹ اور فائنانس بل کلوز بائی کلوز پڑھ کے جو ایک چیز کی سمجھ آئی ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ کار نہیں بتایا کہ ٹیکس بیس کو کیسے براڈن کیا جائے گا. اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ کیسے نئے لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے. بار بار یہ گورنمنٹ چلا کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اور بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ پچھلے 5 سالوں سے یہ آپ کا 5واں بجٹ ہے، کون سا ٹیکس ایسا تھا جو آپ نے چھوڑ دیا؟ پچھلے 4 سالوں سے ہر ٹیکس لگا دیا. مجھے کوئی ایک ریلیف بتائیں جو انہوں نے اس جو ہے وہ فائنانس بل میں دیا ہو. میں نے تو دوربین سے کیا وہ مائکروسکوپ سے بھی اسے پڑھنے کی کوشش کی ہے. مجھے غریب آدمی کے لیے اس کے اندر کوئی ریلیف نظر نہیں آیا. 1,80,000 سے نیچے جس کی تنخواہ ہے، اس کے سیلری سلیب یا اس کے ٹیکس کے اندر 1% کا بھی ریلیف نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ 1,80,000 سے اوپر کتنے لوگ تنخواہ لیتے ہیں؟ غریب لوگ تو سب کی تنخواہ جی 40,000 50,000 60,000، لوور مڈل کلاس لاکھ 1.25 تک. 1,80,000 سے اوپر والے لوگ ہی بہت کم ہیں. آپ کے میسج سارے 1,80,000 والے. دوسری بات، آپ نے الیکٹرک وہیکل کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی ایگزیمشن تھی 2026 تک، اسے 1 سال کے لیے آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا. اس کے اندر غریب آدمی کا مجھے فائدہ بتائیں کہاں پہ؟ اور اگر یہ کیا، دوسری طرف آپ ایف ای ڈی جا کے دیکھیں، ایف ای ڈی کے اندر ان کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گاڑیوں کے اوپر، وہاں سے پورا کر لیا. یہ صرف یہاں پہ کچھ کر دیا، اس کے اگینسٹ وہاں سے آپ نے ریونیو اکٹھا کر دیا. یہ دکھانے کی 2-4 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اس پورے بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ 2300 ارب سے بڑھا دیا. پچھلا ریوائز جو ان کا ٹارگٹ تھا 12,900 کچھ کا تھا، اور ابھی جو ریونیو ابھی جو انہوں نے کیا ہے وہ 15,200 سم تھنگ ہے. مجھے بتائیں 2300 ارب انہوں نے کدھر سے کلیکٹ کرنا ہے؟
یہ مجھے تو 1000 ارب مزید کلیکٹ نہیں کرتے نظر آتے. جو پورے فائنانس بل کے اندر انہوں نے جو چیز ڈالی ہے کسٹمز کے اندر فیس لیس ایڈجوڈیکیشن اور سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ فیس لیس آڈٹ اینڈ اسسمنٹ. جی ہم فیس لیس ڈی جی کے نیچے ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنائیں گے. اس نیشنل فیس لیس سینٹر کی جورسڈکشن جو ہے وہ ایکسکلوزیو ہوگی. وہ جو چاہے گا وہ کر سکے گا. وہ جس مرضی کمپنی کا جس مرضی جورسڈکشن, چاہے وہ کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, ایل ٹی او میں ہو, آر ٹی او میں ہو, سی ٹی او میں ہو, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, وہ جسے چاہے گا نوٹس کر لے گا. وہ جسے چاہے گا وہ اس کا آڈٹ کر لے گا. جسے چاہے گا اس کی اسسمنٹ کر لے گا. اور سب سے جو اس کے اندر بہترین بات ہے, ہم پی ٹی آئی والے یا جتنے ٹیکس پیئر ہیں پاکستان کے, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فیس لیس نظام آئے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اور جو ٹیکس افسر ہے اس کا انٹریکشن نہ ہو اور یہ کرپشن کا جو بازار ہے یہ ختم ہو. لیکن اگر آپ یہ لا پڑھیں, اس کے اندر کہیں پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی پرائیویسی کی بات نہیں ہوئی. ادھر ہوئی ہے تو صرف اور صرف ٹیکس افسر کی بات ہے کہ اس کا جو ہے اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا. ٹیکس پیئر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا ٹیکس افسر کون ہے. اس کے بعد ٹیکس پیئر کے ریپرزینٹیٹو کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ افسر کون ہے فیس لیس جو آپ کا آڈٹ کر رہا ہے. اور مزے کی جو ایک لفظ انہوں نے ڈالا ہے کہ ان آتھورائزڈ, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہاں تک کہ عدالت کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ آڈٹ جو ہے اے بی سی کمپنی کا کس نے کیا. اس کے بعد جو اس کی اپیل ہے, اس آرڈر کی جو اپیل ہے وہ بھی نیشنل فیس لیس سینٹر میں جائے گی. اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا جج کون ہے, میرا اپیلٹ فورم کے اندر جو ممبر بیٹھا ہے یا جو کمشنر اپیل ہے جو میری اپیل سن رہا ہے وہ کون ہے. اس کے آرڈر کے اوپر بھی اس کا سائن نہیں ہوگا اور آپ ان کا کوئی بھی عمل کسی بھی عدالت کے اندر کوسچن نہیں کر سکتے. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نظام تو ہم اس لیے خواہش کر رہے تھے کہ کرپشن کا نظام ختم ہو, ٹیکس پیئر سے جو پیسے مانگتے ہیں آڈٹ کھول کے وہ جو ہے وہ نہ مانگیں. مجھے تو یہاں پہ دوسری چیز نظر آ رہی ہے, یہ اپنے افسروں کی جو ہے وہ جان بچانے کے لیے یہ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں, جیسے کہ کے پی اور پشاور اور جو ہے وہ بلوچستان کے سمگلروں کے لیے یہ کوئی نظام آ رہا ہے کہ انہیں آپ آٹو سے اور فیس لیس سے اسیس کر کے ان کی آڈٹ کر کے ان کو جناب اسیسمنٹ کر کے ان سے آپ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جدھر ضرورت پڑے گی ہم اپنا فیلڈ کا بندہ جو ہے ان کی پریمیسز پہ بھیجیں گے. اچھا, اگر آپ کو اپنی جان کی اتنی پرواہ ہے جو اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہو, تو وہ جو فیلڈ والا بندہ انسپیکٹر یا ادھر جائے گا تو پھر آپ کے فیس لیس کا کدھر فائدہ رہ گیا اگر آپ نے یہ صرف اسی ڈر خوف سے کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں طاقتور اسمگلر ہیں یہ ہمیں جانوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور آئے دن ہمارے افسروں کا نقصان کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ نے فیلڈ سے جو بندہ بھیجنا ہے اس کا کیا فائدہ. اور اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے یہ جو نے فیس لیس والا کیا. اور اگر فیس لیس والا اس لیے نہیں ہے تو پھر یہ 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ آڈٹ اسسمنٹ جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان لوگوں سے کلیکٹ کریں گے. تو یہ تو جو کاروبار چل رہا ہے تھوڑا بہت وہ بھی اس ملک کے اندر بند ہو جائے گا. تو مجھے اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس کے اوپر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ شادیانے بجا رہی ہے. اس کے بعد ایکسپورٹرز کا انہوں نے منیمم ٹیکس جو تھا 1% وہ 1.25% کر دیا. ایڈوانس ٹیکس ختم کیا 1%. ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ریفنڈیبل ہوتا ہے, وہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. اس کے اندر بڑی آپ کو یہ میری بات سنیے گا کہ لیکن منیمم ٹیکس جو ہے وہ ریفنڈیبل بھی نہیں ہے, وہ ایڈجسٹیبل بھی نہیں ہے. وہ اگر آپ کو لاس بھی ہو جائے تو دیٹ از دی منیمم ٹیکس یو ہیو ٹو پے ادھر, وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. تو یہ تو 0.25% کی ان کی لائبلٹی انہوں نے بڑھا دی. یار یہ تو فائنل ٹیکس کا رونا رو رہے تھے. اگر آپ نے ٹریڈروں کو 20 کروڑ سے نیچے والوں کو آپ 25,000 پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے جو نظر نہیں آتی, آپ کی ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہیں 30
ارب ڈالر تک آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ مر کے پہنچتی ہیں اور امپورٹس آپ کی جو ہے وہ 65 ارب ڈالر سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں. آپ کا جو ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ہے وہ ایکسپورٹ کی ویلیو سے بڑا ہے. تو کون سی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی اس طرح کی چیز بھی تو بتاتے ہیں کہ ہم کوئی بجلی کی قیمتیں آدھی کر رہے ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے, اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے, اپنا جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی ٹیکسز کے اندر ریلیف دے رہے ہیں, ہم کوئی ایکسپورٹ فائنانس اسکیم جو ہے وہ کوئی بہتر کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم آپ کو قائبر -7-8 پہ لے کے جا رہے ہیں جو اس وقت قائبر -6 ہے. ہم آپ کی آتھورائزیشن جو ہے وہ فائنانس کی بڑھا رہے ہیں. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ ٹیکس ہی ٹیکس ہے اور ریلیف بھی ٹیکس کے اندر کوئی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے یہ کاغذوں کے اندر تو آپ بڑھا لیں گے, زمین پہ کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات, آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, یار یہ بجٹ جو ہے یہ کبھی آپ سارے دوست جو میری بات سن رہے ہیں یہ اپنے کیمرے اور اپنے مائک لے کے عوام کے اندر نکلیں اور ان سے صرف یہ سوال کر لیں, کیا آپ لوگ ڈیفالٹ سے بچ گئے؟ آپ کو کوئی بندہ بھی معاشی پریشانی کے بغیر نہیں نظر آئے گا, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے, ہر بندہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. مجھے بتائیں جب عوام ہی ساری ڈیفالٹ کر چکی ہے تو یہ ان کے جو نعرے ہیں ہم نے ملک کو بچا لیا, ملک عوام کے ساتھ ہی ہوتا ہے جی, عوام کے بغیر تو ملک نہیں ہے. بڑی مہربانی. سر دیکھیں بنیادی باتیں موسیٰ صاحب, تیمور جگڑا صاحب اور مدین عارف صاحب کر چکے ہیں. میں 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا. انہوں نے جو بجٹ تقریر کی فائنانس منسٹر نے, اس پہ انہوں نے بڑا کہا جی ہم نے پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیا ہے. یہ واحد اکانومی ہے, یہ پچھلے 5 سال سے اس کو اسٹیبلائز ہی کری جا رہے ہیں اور یہ اسٹیبلائز نہیں ہوئی. میں 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا. انہوں نے جو ٹیکسز کی جو برمار کی ہے پچھلے 4 سال میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا دی ہے. دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کوئی ایک سنگل انڈیکیٹر نہیں ہوتا. آپ نے ٹیکس بیس کو آپ نے وائڈ ہی نہیں کیا. آپ نے سیلز ٹیکس جو کہ دا بگیسٹ کنٹریبیوٹر ہوتا ہے انفلیشن مہنگائی کے اوپر, جو تخصیص نہیں کرتا امیر اور غریب کے اندر, وہ آپ نے 1700 ارب روپے سے 4 سال میں 5000 ارب روپے آپ نے کر دیے. وہ کن لوگوں کی جیبوں سے وہ پیسہ جا رہا ہے؟ وہ عام آدمی کی جیبوں سے وہ پیسہ جا رہا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے. اس سال جو بجٹ 30 جون کو ختم ہوگا ہم نے 10 پرائیویٹائزیشن کرنی تھی. مجھے بتائیں کہ پی اے کی ایک پرائیویٹائزیشن کے علاوہ جو کہ صرف 10 ارب روپے میں, اور ایک گلف اسٹریم کا جہاز 12 ارب روپے میں, یہ بھی ایک انوکھی پرائیویٹائزیشن ہے, وہ ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاور سیکٹر جو ہے نا ہم اس کو ریفارم کریں گے. اچھا, اس حکومت کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جن کی جتنی بھی اچیومنٹ ہے نا, جو یہ ان کی اپنی زبانی جو اچیومنٹ ہے, وہ تو کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں 2023-24 میں ہم نے کتنا تباہ کر دیا تھا, اب وہاں سے دیکھیں امپروومنٹ ہو گئی ہے. 2021-22 کا جو پاور سیکٹر کا لاس تھا, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا لاس تھا, وہ تقریباً 100-125 ارب روپیہ تھا. 2023-24 میں وہ 600 ارب روپیہ ہو گیا ان کے دور حکومت میں, یہ جو پی ڈی ایم 1 تھی. پھر انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ دیکھیں جی وہ ہم اس کو 400 ارب پہ لے گئے. پہلے 125 سے 600 ارب پہ لے گئے اور وہاں سے پھر 400 ارب کیا, اس کو سیلیبریٹ کیا. اور اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس سال وہ پھر 470 ارب روپیہ لاسز ہو چکے ہیں. وہ کن کی جیبوں سے جانے ہیں؟ وہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے جانے ہیں. اس کے علاوہ اس سال آپ نے اپنی بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لیں. اس سال انہوں نے جو آپ کا پاور سیکٹر ہے اس کے لیے صرف 500 سے 600 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے. لاسز آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے سال آپ نے کمرشل بینکوں سے 12 کمرشل بینکوں سے 1250 ارب روپیہ بورو کر کے آپ نے سرکل ڈیٹ کو کم کیا, اور آپ نے 3 روپے 43 پیسے آئندہ 6 سال کے لیے پاکستان کے جو عام غریب لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کی جیبوں پہ آپ نے کہا کہ آپ نے 3 روپے 43 پیسے آپ نے دینے ہیں ہماری انیفیشنسی کے,
جو خربوں روپیہ اور بھی دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس انفیشنسی کی بھی آپ نے دینا ہے اگلے 6 سال کے لیے. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1250 ارب روپے آپ نے بورو کیا، سرکولر ڈیٹ آپ کا ہو گیا 1650 ارب روپے. آج جب ہم بات کریں سرکولر ڈیٹ دوبارہ 1850 ارب روپیہ ہو چکا. تو مجھے بات بتائیں کہ پاور سیکٹر کے اندر کہاں ریفارم ہوئی؟ بجلی کی قیمتیں ہیں، یہ ایکسپورٹ کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی پاکستان کی طریقے واحد 4 سال ہیں جس میں ایکسپورٹ بڑھنا تو دور کی بات ہے، $2 ارب کم ہو چکی ہیں. اور ہمارے دور کے اندر 4 سال کے اندر ایکسپورٹ $8 ارب بڑھ گئی تھی، اور ان کے 4 سال کے اندر ایکسپورٹ $2 ارب کم ہو چکی ہیں. ایک اور بات سن لیں، انہوں نے اس تمام اکنامکس پرنسپل کو ڈیفائی کر دیا ہے. اکنامکس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے تو آپ ایکسپورٹ وائز آپ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں. کرنسی کی ویلیو 70% کم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ پچھلے 4 سال کے اندر ایکسپورٹ کی مارک بھی 8 سے 9% گر گئی. آگے آ جائیں آپ. انہوں نے کہا جی کہ اس سال جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری جو نان ٹیکس انکم ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا، نان ٹیکس انکم ہوتی کیا ہے؟ جیسے اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے جو گرین ریونیو کہا گیا ہے، جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو گرین ریونیو کا نام دیا گیا ہے. مطلب کہ لوگ مرجا گئے ہیں لیکن یہ گرین ریونیو ہے. وہ اس سال 1700 ارب روپے. اچھا، جو نان ٹیکس میں بات کر رہا تھا وہ انہوں نے کہا جی وہ 4.5 ٹریلین ہے پچھلے سال کا. وہ آیا کہاں سے؟ میں آپ کے ناظرین کو اور آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ 2 طریقوں سے ہے. کیونکہ حکومت نے اتنا زیادہ بورو کیا ہوا ہے، اور جتنے پچھلے 75 سالوں میں بورو کیا تو اتنے 4 سالوں میں بورو کر لیا ہے. تو جو اسٹیٹ بینک کو منافع آتا ہے، جو حکومت اس کے اوپر جو آپ کا ڈومیسٹک قرضہ ہے اس کے اوپر جو سود پے کرتی ہے، وہ جو اسٹیٹ بینک کی انکم ہے جو کہ پاکستانی عوام دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری انکم ہے. اور اس کے اندر ایک سال میں 170% اضافہ ہوا ہے، 170% اضافہ ہوا ہے. دوسرا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، وہ 1500 ارب روپے اکٹھی کی ہے، اور وہ بھی نان ٹیکس ریونیو ہے. یہ ان کی نان ٹیکس ریونیو کے یہ ان کے حالات ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کوئی ریفارم کیا ہے، کوئی جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ان کو بیچ کے یا کوئی انویسٹمنٹ سے کوئی پیسہ کمایا ہے. قطر نہیں ہے، یہ آپ کی جیبوں سے نکالا گیا پیسہ ہے. پیٹرولیم لیوی تو 2022 میں 200 ارب روپیہ تھی، جو کہ اب 1500 ہو گئی ہے، اور اگلے سال یہ 1700 ہے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ 1700 پہ نہیں رکے گی. جتنا بھی شارٹ فال ہوگا وہ اسی سے پورا کریں گے جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ایئر کیا تھا. اور آخری بات، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، قرضوں پہ قرضے ہیں، ٹیکس پہ ٹیکس ہے. دونوں چیزیں جو پہلے 75 سال میں جتنی تھیں، ٹیکس بھی ان 4 سالوں میں آپ نے اتنا کر دیا ہے، اور آپ نے جو قرضے ہیں وہ بھی اوپر کر دیے. اس سال آپ نے 7020 ارب روپیہ حکومتی ڈاکومنٹ کے مطابق، بجٹ ڈاکومنٹ کے مطابق آپ نے اور قرضہ لینا ہے، جو کہ پچھلے سال سے بھی 500 ارب روپیہ زیادہ ہے. مجھے بات بتائیں، یہ قرضے کس نے واپس کر رہے ہیں؟ یہ قرضے پہ قرضہ لی جا رہی ہے، واپس کس نے؟ 7000 ارب اس سال انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قرضہ اور لینا ہے. اور دیٹ از ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ تحریک کے سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں، اور صوبوں سے بھی پیسے لینے ہیں، اور سرپلس بھی سب سے زیادہ، اور صوبوں سے بھی پیسے لینے ہیں، ٹیکس بھی سب سے زیادہ، قرضے بھی سب سے زیادہ. تو مجھے آپ بات بتائیں کہ یہ قرضے اب واپس کس نے کرنے ہیں؟ کوئی ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اب قرضے واپس کس نے کرنے ہیں، آپ قرضے پہ قرضہ لے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کریں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں، جو معیشت ہے وہ سیاست سے نکلتی ہے. معیشت کوئی اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے، میں بات بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ کا معاشی بحران ہے، یہ کبھی یہ جانے نہیں لگا. یہ وزراء کی پریس کانفرنس سے، اب تو خیر وزراء ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈیفینڈ کس چیز کو کرنا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، عوامی حکومت ہو، وہی عوام کے ایشو کو ایڈریس کر سکیں. شکریہ بہت بہت. تعلق ہے یہ سی آئی والا اور صوبوں کی جو محاصل ہیں جو 57.5%
جو NFC ایوارڈ میں دیے گئے وہ 42.5% جو ہے وفاق کے پاس ہے. یہ بنیادی طور پر 18ویں ترمیم میں 2010 میں یہ متفقہ طور پر صوبوں کو امپاور کیا گیا اور صوبوں کے محاصر بھی صرف آبادی کی بنیاد سے ہٹا کر ان کو جو ہے غربت اور ان کی جو ہے ایریا کے بنیاد پر بلوچستان کے بھی بڑھائے گئے KPK میں. اب KPK میں جو ضم ہوا ہے جو فاٹا کے اور وہ جو ہے ضم ہوا ہے ان کے بھی انہوں نے جو ہے اس پہ ڈیولپمنٹ کے ایکسٹرا چارجز بھی دینے ہیں. تو CCI میں چاروں چیف منسٹرز کی موجودگی اور ان کی جو ہے مشاورت وہ شامل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بنیادی طور پر 18ویں ترمیم ہی کے ثمرات ہیں جو لے رہے ہیں جس کو یہ بڑا رول بیک کر کے ریورس کر رہے ہیں. اور 28ویں ترمیم جس کی انڈیا دیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ غالباً سب سے بڑا ایریٹنٹ یہی ہے کہ جی سارا تو صوبوں کو چلا جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ نیا فارمولا بنایا کیونکہ یہ NFC ایوارڈ کا کم نہیں کر سکتے. آئینی طور پر یہ قدغن لگایا گیا کہ یہ اس کے محاصل کم نہیں کر سکتے. تو اس لیے انہوں نے CCI میں ایک متفقہ طور پر کوشش کی کہ جو ہے صوبے والنٹرلی خود دیں. 1.5 کھرب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا گیا ہے صوبوں کو کہ 1.5 کھرب روپیہ وہ جو ہے اسٹریٹجک نیڈ کے لیے اور جو کوٹ ان کوٹ انہوں نے کیا ہے کہ وہ محاصر جو ہے شارٹ فال ہوگا. جس طرح ابھی جھگڑا صاحب نے کہا کہ یہ باقی کے تو جو قرضہ جات لیے جا رہے ہیں سو لیے جا رہے ہیں لیکن 1.5 کھرب یہ اضافی بھی کیا جا رہا ہے اور 15 کھرب اس میں سے جو ہے FBR کلیکشن کرے گی. وہ کیسے کرے گی؟ پہلے بھی شارٹ فال رہا ہے. 23 کھرب کیسے پورا ہوگا بجٹ؟ یہ بھی سارا مہمہ ہے. تو یہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا یہ نہ تو بجٹ فار دا پیپل ہے, آف دا پیپل ہے, بائی دا پیپل ہے. یہ عوام خوش بجٹ ہے اور یہ جو ہے بالکل. دوسرا سوال آپ کا جھگڑا صاحب جواب دیں گے. یہ دونوں پہ جلدی سے دیکھیں. جہاں تک منیمم ویج کا تعلق ہے, منیمم ویج تو جس طریقے سے یہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے ایک مذاق ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر منیمم ویج 40,000 یا 40,700 جو 10% انکریز کیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو پھر غربت کی لکیر 8,400 روپے کیسے ہو؟ جب منیمم ویج 40,700 روپے تو غربت کی لکیر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 8,400 کے نیچے؟ اس سے بڑی منافقت ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا بتائیں نا اورنگزیب صاحب, چونکہ اتنے بڑے بینک کے CEO رہے ہیں, ذرا 40,700 روپے میں بجٹ بنائیں. اسلام آباد میں کوئی رہے, پشاور میں کوئی رہے, لاہور میں کوئی رہے, کسی کو اپنا مکان رینٹ کرنا ہو ذرا بنائیں. 10 لیٹر پیٹرول 4,000 روپے تو یہ ہو گئے. آپ 1 لیٹر پیٹرول صرف دن کا کنزیوم کریں 12,000 روپے تو یہ ہو گئے. منیمم ویج اگر اس حکومت میں ریفارم کی کوئی نیت ہوتی تو منیمم ویج کے ساتھ اس کے کوئی رولز بھی بناتی کہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایسے کریں. میں کل دیکھ رہا تھا آپ کے کالیگ ہیں ثناء اللہ صاحب, انہی کا میرے خیال میں لاسٹ ایئر کا کلپ تھا. وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, حبیب بینک میں جا کے ان کے سیکیورٹی گارڈ سے تنخواہ پوچھیں, یہاں قریب کوئی برانچ ہوگا, دیکھ لیں ان کو 20-25 ہزار روپے سے زیادہ ملتے ہیں یا نہیں. تو منیمم ویج کی تو یہ آپ کو حالت ہے, بے معنی. اور جو دوسری بات ایون صوبوں کی آپ نے کی, میں آپ کو بتاؤں کرنا کیا چاہیے تھا. مشکل کام ہی کرنا نا. عوام تو 4 سال سے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بس ہو گئی ہے, تیل نکل گیا ان کا. اگر آپ نے کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی تھی, صوبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے, پہلے مل کے دکھاتے کہ اخراجات کیسے کم ہونے ہیں, پینشن کے نظام کیسے مل کے ٹھیک کرنا ہے, تنخواہوں کا نظام کیسے مل کے ٹھیک کرنا ہے. آپ کو میں 2,000 روپے کی بچت کر کے دکھاتا, پھر اس کے بعد دکھاتے کہ یہ جو سارے سینکڑوں ایسٹس ہیں وہ مونیٹائز کیسے ہونی. یار ایک لاہور جم خانہ کی ویلیو 220 ارب روپے ہے, جس کا 5,000 روپے سال کا 5,000 روپے سال کا رینٹ ملتا ہے. ہندوستان میں انہوں نے واپس لے لیا ہے دلی جم خانہ. وہ کوئی ہم سے غریب ہے؟ ابھی تو ہندوستان ہم سے
جو ہے وہاں انکم پر کیپٹل ڈبل ہو گئی ہے. تو لاہور جم خانہ, جی او آر, میو گارڈن, F6, G6, یہ تو وی آر ٹاکنگ آف trillions, tens of trillions, maybe 100+ trillion rupees. کیا پلان ہے؟ اس کا پلان بناتے ہیں. آپ کو میں جو ہے وہ کر سکتا ہوں, 5 حکومتوں کے کمرشل اکاؤنٹس میں 3,000 ارب روپے سے زیادہ پیسے پڑے. وہ صرف سرکاری خزانے میں اس میں سے 1,000 ارب روپے نکالے, صبح سے سرپلس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کس قسم کا بجٹ ہے, اس کی کیا ڈائریکشن ہے, کوئی نہیں ہے. تھینک یو. نیکسٹ. تھینک یو سر.